السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، جیسا کہ پہلے ایک ویڈیو میں نے میت کے بارے میں، جس شخص پہ موت کے آثار ظاہر ہونے لگے تو اس کے لیے پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے، کیا طریقہ کار ہے، تو وہ پہلے والی ویڈیو میں نے آپ لوگوں کے سامنے بیان کیا تھا۔ اور اب جو ہے نا، ہم نے اس کے اگلا جو اب ہمارا آج کا جو سبق ہے وہ میت کو نہلانے کے متعلق ہے کہ اس کو کس طریقے سے نہلایا جائے، کون اس کو نہلا سکتا ہے اور اس کا اجر و ثواب کیا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، حدیث شریف میں آتا ہے کہ جو شخص میت کو غسل دے، مردے کو غسل دے، وہ گناہوں سے ایسے پاک ہو جاتا ہے جیسے اب ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہو، اور جو میت پر کفن ڈالے اللہ تعالیٰ اس کو جنت کا جوڑا پہنائے گا۔ تو یہ تو ہوتی ہے اس کا اجر و ثواب کسی مردے کو نہلانے کا، اور اس کے اوپر کفن ڈالنے کا اجر و ثواب کیا ہے کہ وہ گناہوں سے ایسا پاک ہو جاتا ہے جیسا کہ بچہ پیدا ہوتا ہے ماں کے پیٹ سے، وہ گناہوں سے پاک ہوتا ہے، اور اللہ رب العزت اس کو جنت کا جوڑا پہنائے گا۔ تو یہ تو اس کا اجر ہے اور ثواب ہے۔ اب سوال آتا ہے کہ میت کو جو ہے نا کون نہلائے؟ تو میت کو نہلانے کا سب سے پہلے حق تو اس کے قریب ترین رشتہ داروں کو ہے۔ بہتر ہے کہ وہ خود نہلائے، اور عورت کی میت کو قریبی رشتہ دار عورت نہلائے، کیونکہ یہ اپنے عزیز کی آخری خدمت ہے۔ کوئی دوسرا شخص بھی نہلا سکتا ہے، لیکن مرد کو مرد اور عورت کو عورت غسل دے جو ضروری مسائل سے واقف اور دین دار ہو، یعنی یہ ہر شخص کو بھی نہیں، جو اس کے مسئلے مسائل جانتا ہو۔ صرف نہلانا نہیں ہوتا، اس کا طریقہ کار ہوتا ہے نہلانے کا۔ کسی کو اجرت دے کر بھی میت کو غسل دلایا جا سکتا ہے، لیکن اجرت لے کر غسل دینے والا ثواب کا مستحق نہیں ہوتا، اگرچہ اجرت لینا جائز ہے۔ اگر کوئی نہلانے کا جو پیسے لیتا ہے، نہلاتا ہے، جیسا کہ عیدی میں وہاں لوگ جو ہے نا نہلاتے ہیں، پیسے وغیرہ لیتے ہیں، تو ان کو جو ثواب ہے وہ ان کو نہیں ملتا، کیونکہ ان کو اجرت دنیا میں مل جاتا ہے۔ اور کہتے ہیں کہ کسی کا شوہر مر گیا تو بیوی کو اس کا چہرہ دیکھنا، نہلانا اور کفنانا درست ہے، اور اگر بیوی مر جائے تو شوہر کو اسے نہلانا، اس کا بدن چھونا اور ہاتھ لگانا درست نہیں، البتہ دیکھنا درست ہے، اور کپڑے کے اوپر سے ہاتھ لگانا اور جنازہ اٹھانا بھی جائز ہے، لیکن اس کو نہلا نہیں سکتے شوہر اپنی بیوی کو۔ غسل دینے والا باوضو ہو تو بہتر ہے۔ جو شخص حالات جنابت میں ہو یا جو عورت حیض یا نفاس میں ہو، اس کا میت کو غسل دینا مکروہ ہے۔ اب غسل دینے والوں کے لیے چند ہدایت ہے۔ جو شخص غسل دیتا ہے، یعنی وہ اس کو کس طریقے سے، یا اس کے لیے کیا کیا ہونا چاہیے۔ تو غسل دینے کے لیے بیری کے پتے ڈال کر گرم پانی میں اس کو تیار کیا جائے، جب نیم گرم رہ جائے اس سے غسل دیا جائے۔ اگر بیری کے پتے میسر نہ ہو تو یہی سادہ نیم گرم پانی کا کافی ہے، لیکن بہت تیز گرم پانی سے غسل نہ دیا جائے، یعنی زیادہ گرم پانی نہ ہو۔ غسل دینے کے لیے گھر کے برتن استعمال کیے جا سکتے ہیں، نئے برتن منگوانا ضروری نہیں ہے۔ جس جگہ غسل دیا جائے وہ ایسی ہو کہ پانی بہہ کر پھیل نہ جائے، ورنہ لوگوں کو چلنے پھرنے میں مشکل ہوگی۔ جس جگہ غسل دیا جائے وہاں پردہ ہونا چاہیے۔ میت کے بالوں میں نہ کنگھی کی جائے، نہ ناخن کاٹے جائے اور نہ بال تراشے جائے۔ اگر نہلانے میں میت کا کوئی عیب نظر آئے تو کسی سے نہ کہے۔ اگر اللہ نہ کرے مرنے سے اس کا چہرہ بگڑ گیا یا کالا ہو گیا تو یہ بھی نہ کہے۔ اگر کوئی اچھی علامت دیکھی جائے، مثلا چہرے کی نورانیت وغیرہ، تو اسے ظاہر کر دینا مستحب ہے۔ اللہ اکبر۔ اور اب غسل کا طریقہ کار کیا ہے؟ یہ تو غسل کے لیے جو ہدایت ہے وہ ہوئے، اور غسل یعنی میت کو کون نہلا سکتا ہے اس کے ہو گئے، لیکن اب غسل کا طریقہ، ویڈیو تھوڑا لمبا ہو جائے گا دوستو، لیکن ضرور دیکھیں، اسکپ مت کیجیے گا، کیونکہ یہ سب کے فائدے کے لیے، اور موت ہم سب پہ آنی ہے۔ تو غسل کا طریقہ کار یہ ہے کہ کسی تختے کو پاک کر کے چاروں طرف کسی خوشبودار چیز کی دونی طاق عدد میں دی جائے، پھر مرد کو اس پر اس طرح لٹایا جائے کہ قبلہ اس کے دائیں طرف ہو۔ اگر موقع نہ ہو اور کچھ مشکل ہو تو جس طرف چاہے لٹا دیا جائے۔ پھر میت کے بدن کے کپڑے چاک کر لیے جائے اور ایک تہبند
اس کے سطر پر ڈال کر اندر ہی اندر وہ کپڑے اتار لیے جائے۔ یہ تہبند موٹے کپڑے کا ناف سے پنڈلی تک ہونا چاہیے تاکہ بھیگنے کے بعد اندر کا بدن نظر نہ آئے۔ غسل شروع کرنے سے پہلے بائیں ہاتھ میں دستانہ پہن کر مٹی کے 3 یا 5 ڈیلوں سے استنجا کرایا جائے، پھر پانی سے پاک کیا جائے، پھر وضو کرایا جائے، لیکن اس میں نہ کلی کرائی جائے، نہ ہی ناک میں پانی ڈالا جائے اور نہ پونچھوں تک ہاتھ دھلایا جائے، بلکہ 3 مرتبہ روئی کا پایا تر کر کے ہونٹوں، دانتوں اور مسوڑوں پر پیر کر پھینک دیا جائے۔ اسی طرح ناک کے دونوں سوراخوں کو روئی کے پائے سے صاف کر دیا جائے۔ البتہ اگر میت کی موت ناپاکی کی حالت میں یا حیض و نفاس میں ہوئی ہو تو منہ اور ناک میں پانی پہنچانا ضروری ہے۔ پانی ڈال کر کپڑے سے نکال لیا جائے، پھر ناک، کان اور منہ میں روئی رکھ دی جائے تاکہ وضو اور غسل کراتے وقت پانی اندر نہ جائے، پھر وضو کرایا جائے۔ وضو کرانے کے بعد میت کے سر کو اور اگر مرد ہے تو داڑھی کو بھی گل و خیر و یا صابن یا بیسن یا کلی یا کسی صفائی والی چیز سے مل کر دھویا جائے، پھر اسے بائیں کروٹ پر لٹا کر بیری کے پتے ڈال کر پکایا ہوا نیم گرم پانی 3 مرتبہ سر سے پیر تک اتنا ڈالا جائے کہ نیچے کی جانب بائیں کروٹ تک پہنچ جائے، پھر دائیں کروٹ پر لٹا کر اسی طرح سر سے پیر تک اتنا پانی ڈالا جائے کہ نیچے کی جانب دائیں کروٹ تک پہنچ جائے۔ اس کے بعد میت کو اپنے بدن سے ٹیگ لگا کر ذرا بٹھا دیا جائے اور اس کے پیٹ کے اوپر سے نیچے کی طرف آہستہ آہستہ ملایا جائے اور دبایا جائے۔ اگر گندگی وغیرہ نکلے تو اس کو صاف کر کے دھو دیا جائے۔ گندگی کے نکلنے کے بعد وضو اور غسل دوبارہ کرانے کی ضرورت نہیں۔ اس کے بعد پھر اسے بائیں کروٹ پر لٹایا جائے اور کافور ملا ہوا پانی دائیں کروٹ پر سر سے پاؤں تک 3 مرتبہ اتنا ڈالا جائے کہ نیچے بائیں کروٹ بھی خوب تر ہو جائے۔ پھر دوسرا دستانہ پہن کر سارا بدن کسی کپڑے سے خشک کر کے دوسرا تہبند بدل دیا جائے، پھر چارپائی پر کفن کے کپڑے بچھا کر میت کو آرام سے غسل کے تختے سے اٹھا کر کفن کے اوپر لٹا دیا جائے اور ناک، کان اور منہ سے روئی نکال دی جائے۔ میت کو ناف سے لے کر کرزانوں میت کو ناف سے لے کر زانوں تک دیکھنا جائز نہیں۔ ایسی جگہ بلا دستانہ ہاتھ لگانا بھی ناجائز ہے۔ میت کو غسل دینے کے بعد غسل کرنے والے کو خود غسل کر لینا مستحب ہے۔ دوستو تو یہ طریقہ کار تھا غسل کا اور میت کا۔ انشاءاللہ اب اس میں مزید جو مسائل ہوں گے وہ بھی انشاءاللہ آگے آپ لوگوں کے سامنے ضرور ذکر کریں گے، اور یہ ویڈیو کو ضرور دیکھا کرے اور اس کو شیئر بھی کیا کرے ثواب کی نیت سے، اور ہمارا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو ضرور سبسکرائب کرے۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔